بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. میں اپنے میزبان کا مرزا احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح محترم مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور آپ سب بھائیوں سے میری ملاقات کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ شیخ عبد المالک مجاہد صاحب کو اور اسی طرح مرزا احمد صاحب کو جزائے خیر دے، اور ہمیشہ ان کو خیر کا دروازہ جو ہے وہ کھول کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی خیر کا باب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح ماشاءاللہ آپ کے اور ہم سب کے محبوب خطیب قاری یاسین حیدر صاحب ہمارے عزیز ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، میرے شہر کے بہت ہی اچھے اور بہترین خطیب ہیں. وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ آصف میر صاحب ہمارے نوجوان ہیں، وہ بھی ایک اچھے خطیب ہیں. وہ بھی ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر اپنا عبد القیوم سلفی صاحب، وہ بھی میرے عزیز ہیں. علاقہ ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹی ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں کہ دروس اور علماء کو بلانا اور آپ سب ساتھیوں کو اکٹھا کرنا، یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنی رضا کے لیے خالص کرے، اور مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق دائے. اسی طرح محترم عامر صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، مولانا مختار عثمانی صاحب، اور باقی جتنا بھی جماعت کے دوست یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خطاب تو اصل خطبہ کا ہوا ہے، قاری یاسین حیدر صاحب کا ہوا ہے، یا ہماری جماعت کے سینئر رہنما ہمارے ساتھی پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھی اور میرے بھائی مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کا خطاب ہوا ہے. میں بس صاحب کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرے خیال میں کھانا بھی تیار ہوگا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں آپ کو کھانے سے زیادہ روکے رکھوں. تو انشاءاللہ جلدی بات کو ختم کرتے ہیں. میں صرف دو حوالے سے بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں اپنا ملک چھوڑ کر، کوئی پاکستان چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بنگلہ دیش چھوڑ کے آیا ہے، کوئی انڈیا چھوڑ کے آیا ہے، آپ سب یہاں روزی کمانے کے لیے آئے. تو اگر یہ مزدوری اور تجارت، کاروبار نیک نیتی سے، ایمانداری سے کیا جائے تو یہ بہت بابرکت کام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیع کو، کاروبار کو نماز سے پہلے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. نماز سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کاروبار کو چھوڑو، اور جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر جمعے کے لیے آ جاؤ.
لیکن پھر آگے یہ فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھ لو، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیع نہیں کہا، کاروبار نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ جمعے سے پہلے کاروبار کہا، اور نماز کے بعد جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا آپ مزدوری کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ تو یہ اپنے ملک آپ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے۔ اسی طرح حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کے بعد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ جو آپ کام کرنے آئے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ صرف ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم نے گھر سے ہم نکلے ہیں، ہم بچوں کی روزی کمانے کے لیے آئے ہیں، اور دیانتداری سے، محنت سے، ایمانداری سے اگر اپنا یہاں مزدوری کریں، یہاں کاروبار کریں، تو آپ کا سارا دن مزدوری کرنا عبادت میں شامل ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ اور اچھا کھانا جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جب آدمی اپنے ہاتھ کی مزدوری اور کمائی سے جو کمائی کرتا ہے اس کو کھائے، تو اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ہے، اطیب ہے۔ اور اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو آپ یہاں آئے ہیں، اگر صرف ہم نیت ٹھیک کر لیں، ایمانداری سے کریں، اور نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے آئے ہیں، اور ایمانداری سے، دیانت سے کریں، محنت کریں، تو یہ آپ کا محنت کرنا بھی یہ عبادت ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مزدوری کرنے والا ہے، تاجر، کاروبار کرنے والا، مزدوری کرنے والا، تجارت کرنے والا، جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ لوگ جو یہاں، ہم سب جو پاکستان چھوڑ کے یا انڈیا یا بنگلہ دیش، سری لنکا، اپنے ممالک چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، تو ہم اپنی نیت کو اللہ کی رضا کی طرف اگر تبدیل کر دیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ گھر میں کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ گھر میں جو کچھ اس کا ملا وہ لے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اس کو 1 درہم کا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زیادہ کرو۔ دوسرے نے کہا میں 2 کا لیتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو 2 درہم کا بیچ کے اس کو ایک رسی خرید کر دی۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیہات میں، جاؤ لکڑیاں تلاش کرو اور ان کو شہر میں آ کے بیچو، اور 15 دن تک میں تجھے نہ دیکھوں۔ تو وہ 15 دن کے بعد آیا، اس کے پاس 8-10 درہم تھے، بڑا خوش تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے، یہ اس سے بہتر نہیں ہے تم مانگتے پھرو؟ یہ تو دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا برکت دی ہے۔ تو یہ برکت والا کام ہے آپ جو یہاں کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول کرے، اور آپ کی اور ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ ہم سب کو اس کا اجر دے۔ دوسری آخری مختصر گزارش یہ ہے
کہ یہ ملک جس میں آپ رہتے ہیں سعودی عرب، یہ مسلمانوں کا محسن ملک ہے، اس میں مکہ ہے، مدینہ ہے، حرمین شریفین ہے، یہاں ہمارا حج ہوتا ہے، یہاں عمرہ ہوتا ہے، بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے، مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے، تو یہاں ہم سب آتے ہیں، تو اس کی خیر خواہی کرنا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جہاں کتاب و سنت کا نظام نافذ ہے، اللہ کے فضل سے یہاں توحید کا نظام ہے، یہاں کوئی شرک کا اڈا نہیں ہے، یہاں کوئی کنڈی نہیں ہے، جھنڈی نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، یہاں صرف اللہ کا گھر ہے، اس کے ارد گرد طواف ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہوتی ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ توحید کا مرکز ہے، کتاب و سنت کا مرکز ہے، یہ امت کی خیر خواہی کا مرکز ہے۔ تو ہم اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، تو اس ملک کی جو قوانین ہے ہم ان کا خیال کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس ملک کے خلاف نفرت ہوتی ہو یا اس کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہو اس سے اجتناب کریں۔ آج کل بعض ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ بے بنیاد الزام لگاتے ہیں، جی فلاں یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کچھ ہو رہا ہے۔ یار ہم نے یہ تو نہیں کہا یہاں کوئی فرشتے رہتے ہیں، یا انسان ہی رہتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے کام بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ مکہ اور مدینہ کا ملک ہے، یہ حرمین شریفین کا ملک ہے، یہاں اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہاں شرک و بدعت نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ کی حدود صرف اس ملک میں نافذ ہوتی ہے، اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اللہ کی حدود نافذ ہوتی ہوں، صرف یہ ملک۔ تو اس لیے ہمیں اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے قوانین کی، ان کے جو ڈسپلن ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے میزبان کا، مرزا احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم۔